السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ ویسے میں اس ٹاپک پہ بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی. میں بالکل بھی چاہتی تھی ہماری کوئی پرسنل لائف سوشل میڈیا پہ آئے. اور پہلے بھی جب ویڈیوز بنی تھی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے میری بیٹی کو ڈسکس نہ کیا جائے. لیکن جب انہوں نے اپنا کوئی گانا نکالنا ہوتا ہے تو ایک کیوں لگ جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں ڈسکس کیا جاتا ہے صرف ویوز کے لیے. لیکن اس دفعہ میں مجبور ہو گئی ہوں بہت زیادہ، کیونکہ اس دفعہ جو چیزیں ہو رہی ہیں نا، میں اپنے اوپر باتیں سن سکتی ہوں لیکن لوگ کر رہے ہیں میری بیٹی کو باتیں، لوگ بددعائیں دے رہے ہیں، لوگ عجیب عجیب باتیں لکھ رہے ہیں اس کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے عجیب عجیب باتیں لکھ رہے ہیں جو کہ ایک ماں برداشت نہیں کر سکتی. سب سے پہلی بات، میں پنجتن پاک کو حاضر ناظر جان کر، اپنے اللہ کو گواہ بنا کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو جو جھوٹ بولے. میری اس پوری ویڈیو میں اگر میں جھوٹ بولوں مجھ پر خدا کی لعنت ہو، اور میں مسلمان ہوں، مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو اس کو جو جھوٹ بولے اس ویڈیو میں. صرف میں اتنی بات کروں گی جتنی ضروری ہے، جتنی مجھ پر الزام لگائے گی. ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں کروں گی. اس کے خالو نے یہ کہہ دیا، اس کے چاچو نے، اس نے میرے پیرنٹس کو بھی بیچ میں گھسیٹا ہے. لیکن میں پیرنٹس کو بیچ میں نہیں گھسیٹوں گی. بس اتنی سی بات کروں گی کہ کسی کے پیرنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہو، میں بھی رہ کر آئی ہوں 3 سال اس گھر میں، تو اگر میں باتیں کرنی ہوں میرے پاس زیادہ باتیں ہوں، لیکن میں نہیں کروں گی، میں بالکل نہیں کروں گی. اور یہی امید کرتی ہوں کہ نیکسٹ میرے گھر والوں کو، میری فیملی کو اس میں نہ لایا جائے. اتنی سی بات کہوں گی آپ سب کو کہ ساس سسر کبھی بھی ماں باپ نہیں ہوتے. جتنا مرضی کوئی ساس سسر کہہ دے کہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بہو نہیں ہے، ہم اس کے والدین ہیں، اپنی اولاد ہی اپنی اولاد ہوتی ہے. دوسرے کی اولاد کبھی بھی اپنی اولاد نہیں لگتی ہے، نہ اسے عزیز ہوتی ہے. کوئی بھی ساس سسر ماں باپ نہیں بنتے. شروع کرتے ہیں ہماری شادی سے. ہماری جب شادی ہوئی تو میں شادی کے لیے مان نہیں رہی تھی کہ شادی نہیں کرنی، کیونکہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا میرا. تو سمی نے کہا تھا کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، سمی مجھے عزت بہت زیادہ دیتے تھے. مجھے لگتا تھا میں کوئی شہزادی ہوں، میں کوئی پتہ نہیں کہیں کی شہزادی ہوں، مجھے اتنا پیار اور عزت دے رہے ہیں دونوں، اس کی فیملی بھی اور سمی بھی. انہوں نے کہا مجھ سے شادی کرو، تو میں نے کہا اگر آپ مجھے چھوڑ دو تو. انہوں نے کہا حق مہر لگوا لو، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں، حق مہر تو ہوتا ہے نا سیکیورٹی کے لیے، لگوا لو. کتنا لگاؤ؟ میں نے کہا 1 کروڑ لکھ دے. کہتے 2 کروڑ لکھوا لو، مسئلہ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے 2 کروڑ لکھیں گے. حق مہر 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک موجل اور ایک غیر موجل. جو موجل ہوتا ہے وہ اسی وقت دینا ہوتا ہے، ادائیگی ہوتی ہے، وہ ہمارا 10,000 تھا. تو غیر موجل ہوتا ہے نا، اس پہ میں نے بات کی تھی کہ 2 کروڑ لکھوایا جائے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر آپ کو طلاق دے تو اس کو دینا پڑتا ہے، یہ لڑکی کی اپنی سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے حق مہر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہمارا جب میں لمبی نہیں کھینچوں گی، چھوٹی آپ کو بس لبو لبا بتاؤں گی، مورل بتاؤں گی، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے آپ کو صرف اتنا بتاؤں گی کہ میں نے خلا کیوں لیا. ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں بتاتی، میں صرف سمی کا اپنے ساتھ بیہیویئر بتاؤں گی. ہمارا جب نکاح ہونے لگا تو سمی میرے پاس آئے ہیں کہ 2 کروڑ سحر. اب جب پہلے 2 کروڑ پہ ڈیسائیڈ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن میں جب تیار ہو کے بیٹھی ہوں دلہن بن کے نکاح کے لیے تو میرے پاس آئے ہیں سحر 2 کروڑ نہیں لکھ سکتے حق مہر، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہوگا؟ میں نے کہا ٹیکس کا ایشو آ جائے گا بہت زیادہ، کہ تم تو کچھ کرتے نہیں ہو تو تم نے 2 کروڑ حق مہر کیوں لکھوایا؟ کہیں تم کوئی غلط چیز تو نہیں کرتے، تم کسی گھر کو غلط کاروبار میں تو نہیں ہو؟ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. میں نے علی عارف میرا دوست ہے، میں نے اس کو بلایا. میں نے کہا علی عارف یہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ ٹیکس پہ کوئی وہ پڑے گا تو ایسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو کبھی بھی نہیں سنا، میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں سنی، لیکن تم لوگوں کا یہ اپنا پرسنل جو میٹر ہے خود آپس میں ڈیسائیڈ کرو، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس نے اتنی سی بات کی وہ چلا گیا. میں نے اس کی بات کو نہیں زیادہ دھیان نہیں دیا کہ اس نے کہا ایسا میں نے کبھی نہیں سنا ایسا ہوتا ہے. میں نے کہا سمی ٹھیک ہے آپ 50 لکھوا لیں، مسئلہ نہیں ہے. سمی نے کہا اچھا. سمی نے کیا کیا، سمی نے جا کے مولوی کو کہا کہ آپ بیچ میں 5 لاکھ لکھیں، لیکن جب آپ نکاح پڑھوائیں گے تب آپ نے وہاں پر دلہن کے سامنے بولا ہے 50 لاکھ حق مہر. تو جب ہمارا نکاح ہوا ہے پہلے مولوی نے کہا 5 لاکھ، تو سمی نے کہا مولوی صاحب 50 لاکھ بولا ہے. سمی نے کہا 50 لاکھ بولا ہے. اس کی ویڈیوز بھی ہیں سوشل میڈیا پہ شاید پڑھی ہوں کہ جب ہمارا نکاح ہوا تو انہوں نے کہا حق مہر 50 لاکھ، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو میں نے کہا ہاں جی قبول ہے. ہمارا نکاح ہوا. اس کے بعد 3 مہینے تک، کیونکہ مولوی لوگ اپنا لے کر آئے تھے، 3 مہینے تک مجھے انہوں نے نکاح نامہ نہیں دیا. میں نے 3 مہینے تک مانگا. میں اس کے بعد میں ڈر گئی. میں نے کہا شاید میرے ساتھ کوئی دھوکا ہو گیا ہے، کوئی چیز ہو گیا ہے، مجھے کیوں نہیں دے رہے، کیا کہتے ہیں، نکاح نامہ مجھے کیوں نہیں دے رہے. میں نے سمی سے لڑائی کی، مجھے نہیں پتا، مجھے نہ نکاح نامہ دو. تو سمی نے مجھے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ہم سے، کہ ہم نے نا 1 زیرو کی غلطی ہو گئی ہم سے. ہم نے 50 لاکھ لکھنا تھا، وہ 1 زیرو کی غلطی ہو گئی ہے، مولوی سے غلطی ہو گئی ہے، تو کیا کہتے ہیں وہ 5 لاکھ ہو گیا. میں نے کہا اچھا. میں ڈر گئی. میں نے کہا نہیں آپ نے کیوں کروایا؟ آپ نے مجھے چھوڑنا ہے؟ آپ نے آگے جا کے زندگی میں مجھے چھوڑنا ہے؟ آپ نے اس لیے کام کیا ہے؟ نہیں میں نے اس لیے نہیں کیا، یہ وہ بلا بلا. اور قسمیں گھر میں ان کے قسمیں کھانا جھوٹی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں. ان کے گھر میں جھوٹی قسم کھانا تکیہ کلام کی طرح ہے، جھوٹی قسمیں اٹھانا تکیہ کلام ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو جھوٹ بولے اس پہ پھر خدا کی لعنت ہو. جو یہ سوشل میڈیا پر ہے یہ اصلیت نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. بالکل یہ سوشل میڈیا پہ جو بنے یہ اصل میں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس بات پہ میں بہت زیادہ پریشان ہوگی. میں نے کہا عمرہ کرنے چلتے ہیں سمی. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم عمرہ کرنے جائیں گے. سمی نے کہا کہ تم اگر اپنی مدر کو لے کے جاؤ گی تو میری مدر بھی ساتھ جائیں گی. میں نے کہا سمی میری ماں نے کبھی عمرہ نہیں کیا، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا شروع سے یہ تھا کہ اپنی ماں کو اپنے ساتھ عمرہ کراؤں. تو میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں آپ کا صرف خرچہ اٹھا سکتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم عمرہ کر لیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں میرا شوہر میرے ساتھ عمرے پہ جائے. تو سمی نے کہا اگر میری ماں عمرے پہ جائے گی تو ہی میں عمرے پہ جاؤں گا. میں نے پھر اس کے بعد سمی سے کوئی بات نہیں کی. میں نے اپنا ماما کا ویزا لگوایا، میں عمرے پہ چلی گئی. اس بات پہ سمی کی میری بہت لڑائی ہوئی. سمی نے کہا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تو مجھے کیوں نہیں لے کر گئی. اللہ کے گھر کا ذکر کر رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی کہ میں اپنا عمرہ کر کے آئی ہوں. اللہ میرا عمرہ مجھے دوبارہ نصیب نہ کرے اور میرا عمرہ قبول نہ کرے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں. میں ساری باتیں سچی کروں گی، کوئی بات اپنے سے نہیں لگاؤں گی.
میں وہاں پر گئی ہوں, میں وہاں پہ اللہ سے رو رو کے دعا مانگی کہ یا اللہ اس کو میرے حق میں بہتر کر دے, میرا نکاح ہو گیا اللہ پاک, میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں اللہ, میرا نکاح ہو گیا. پہلے بھی کچھ چیزیں میری ہوئی ہیں جس میں اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لے سکی اللہ پاک, لیکن اب اس پہ اسٹینڈ نہیں لے سکتی. اب میری شادی ہو رہی ہے اللہ پاک, تو میری شادی میں نے جا کے کرنی ہے, تو اس کو میرے حق میں بہتر کر دیں اور ہدایت دے دیں اگر اس کے ذہن میں ایسا کچھ ہے. پھر بھی میرے اندر محبت تھی, میرے اندر وہ تھا کہ میرا شوہر ہے, ایسا نہیں ہوگا, ایک امید تھی میرے اندر. میں واپس آئی ہوں, میں نے کہا سمی شادی کر لیتے ہیں. سمی نے کہا شادی کرنی ہے ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس پیسے نہیں, تمہیں پتا میں تو کچھ نہیں کرتا, میں تو کچھ نہیں کماتا, صرف براڈ کاسٹنگ کرتے تھے, لائف پہ بیٹھتے تھے سمی, جیسے لائف سے کوئی 10-12 ہزار روپے, کیونکہ اتنا ان کو کوئی جانتا نہیں تھا تو وہ کما لیتے تھے, ٹھیک ہے. تو میں تو کچھ کرتا نہیں, میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, میں کر لیتی ہوں خرچہ شادی کا, کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں اپنے شوہر کو کوئی پیسے دے رہی ہوں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں اپنے شوہر کو سپورٹ کر رہی ہوں, نہ ہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. میں صرف یہ بتا رہی ہوں جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے, اس کو ماننا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بس. اگر آپ کسی کو گندا کر رہے ہو نا تو سچ بتاؤ, اپنی حقیقت بھی رکھو ساتھ, صرف دوسرے کی حقیقت نہ بتاؤ کہ دوسرا ایسا دوسرا ویسا ہے. پھر ہماری شادی ہوتی ہے, تو شادی میں کیا ہوتا ہے کہ شادی اس طرح سے ہوتی ہے ہماری کہ انہوں نے جو بیچ میں بولا ہوا ہے کہ اس کے کچھ دوست ہیں جو اپنے برانڈ چلانے کے لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جن دوست کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس نے اس کو برانڈ چلانے کے اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اس لڑکی نے, اس میری دوست نے اپنے برانڈ کی پروموشن کے لیے مجھے پیسے دیے, مجھے پے کر کے پروموشن کروائی. ان ساری پیمنٹ سے, ساری جتنی بھی میں نے پروموشنز کی, ان ساری پیمنٹ سے ہماری شادی ہوئی. اور وہ ساری پیمنٹس میں نے سمی کو دی, کیونکہ میرا شوہر تھا, مجھے اس پہ ٹرسٹ تھا. شوہر پہ ٹرسٹ نہیں کیا تو کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے, مجھے صرف اپنے شوہر پہ ٹرسٹ تھا. میں نے ان کو پیمنٹ دی. لیکن جہاں پہ ہماری شادی میں 4 انہوں نے کہا لگ رہا ہے, 4 ہماری شادی پہ لگنا تھا, وہاں پہ میرے سے 8 لیا گیا, کیونکہ میرا شوہر تھا. پھر بھی مجھے ان پہ ٹرسٹ تھا, لیکن اس میں بھی میرے ساتھ اسکیم ہوا. جھوٹے پہ خدا کی لعنت, جو جھوٹ بولے اس پہ لعنت ہو اللہ کی. چھوٹے چھوٹے پیسوں میں, بڑے سے بڑے پیسوں میں میرے ساتھ فراڈ کرتے تھے, مجھ سے جھوٹ بولتے تھے. مجھے سب پتا تھا, میں نے کبھی بھی نہیں بولا کیونکہ میرا شوہر تھا. میں شرمندہ خود ہوتی تھی, میں کیا بات کروں. اس کے بعد کیا ہوا, زیادہ دور نہیں جاتے, زیادہ کھینچتے نہیں ہیں, میں بس چھوٹے چھوٹے اسٹیپس آپ کو بتا دیتی ہوں. صرف میرے خلا کے ریزنز, یہ سارے میرے خلا کے ریزنز ہیں, صرف ایک بات پہ میں نے خلا نہیں لیا. یہ بہت ساری باتیں اکٹھی ہوتی ہیں نا, جب انسان بھرتا ہے تو انسان کوئی ایسا اسٹیپ لیتا ہے. اس کے بعد میرا برتھ ڈے ہے, انہوں نے کہا میں نے اس کا برتھ ڈے کیا. میرا کوئی برتھ ڈے سمی نے نہیں کیا. سمی نے مجھے کوئی سرپرائزز نہیں دیے. جتنے سرپرائزز ہیں جو ولاگز بنے ہیں, سمی نے مجھے چوڑیاں دے دی, یہ دے دیا, وہ دے دیا, وہ سب میں خود لے کر آتی تھی. یہ مجھے کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بیوی کو کچھ نہیں دیتا, لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کرتے, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, میری شرمندہ کہ لٹرلی خدا اس پر لعنت بھیجے جو جھوٹ بولے. یہ روتے تھے رات کو بیٹھ کر, اونچا اونچا روتے تھے, اور میرا دل پھٹتا تھا, میرا شوہر رو رہا ہے. تو میں اپنے گھر والوں سے بھی جھوٹ بول کے, اپنے پیسوں سے جا کے اپنا زیور بناتی تھی اور ولاگ بناتی تھی کہ مجھے میری ساس نے, مجھے میرے شوہر نے گفٹ کیا. جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو, اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ نصیب نہ کرے جو جھوٹ بولے. میں صرف فیکٹ پہ باتیں کروں گی, میں نے کوئی بات نہیں تھی کرنی, لیکن انہوں نے بہت زیادہ غلط جھوٹ باتیں کر کے میری فیملی کو, خواتون آئی وہ سامان اٹھا رہی تھی جلادوں کی طرح, ٹھیک ہے. میں اس بات پہ بھی آتی ہوں. برتھ ڈے بھی میں نے کیا, انہوں نے بس کیا کیا کہ یہ جا کے ہال میں بات کی کہ ہم آدھا تھوڑا بہت پروموشن کر لیں گے, تھوڑا بہت ہم پیمنٹ کر دیں گے, اور وہ پروموشن بھی میں نے کی. اس میں بھی مجھ سے جھوٹ بول کے پیمنٹ زیادہ لی کہ آگے اتنی پیمنٹ مانگ رہے ہیں. برتھ ڈے بھی میں نے اپنی خود کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, برتھ ڈے کچھ دن بعد مجھے پتہ لگتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں, آئرہ فاطمہ ہونے والی ہیں, اور مجھے بس خوشخبری آ جاتی ہے. میں پھر ان چیزوں کو بھول جاتی ہوں. ہم زندگی میں آگے چلتے 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 ساری چیزیں کٹ کر کے, میں آپ کو جب میں 8 منتھس پریگننٹ تھی تب سے شروع کرتی ہوں. اب میں 8 منتھس پریگننٹ تھی, انہوں نے کلمہ پڑھا کہ میں نے سحر پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, میں نے سحر کو کبھی گالیاں نہیں دی. میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھے بار بار کلمہ پڑھ کے مجھے لوگوں کو یقین دلانا پڑا. وہاں پہ عورت کو ہی غلط کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پنجتن پاک کو حاضر ناظر جانتے, اللہ میرا گواہ ہے. میں 8 مہینے پریگننٹ تھی, سمی نے تب مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا. اس کے بعد جس دن میں سمی کو چھوڑ کے آئی اس دن سمی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. میں نے کہہ دی سمی مجھے ساری زندگی مارتا رہا, لاشیں ڈالتے رہے, میں کوئی بات نہیں کری. 2 دفعہ سمی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا, اور سمی مجھے اتنی گالیاں دیتے تھے, اتنی گالیاں دیتے تھے اپنے پیرنٹس کے سامنے, اتنی, میں وہ گالیاں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتی, میں آپ کو نہیں بتا سکتی. اپنے پیرنٹس کے سامنے, اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے مجھے اتنی غلط گالیاں, میرے پاس کو گھسیٹنا, تم تو ایسی تھی, تم تو ویسی تھی, تم سے کسی نے شادی نہیں کرنی تھی, تم تو سڑک چھاپ لڑکی تھی, تم ناچنے والی تھی, 2 ٹکے کی تم ٹک ٹاکر تھی, تم یہ تھی, تم وہ تھی. یہ ساری باتیں میں سنتی آئی ہوں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سحر کو کبھی منع نہیں کیا, سمی نے مجھے واقعی کبھی منع نہیں کیا سوشل میڈیا پہ کام کرنے سے. سمی نے مجھے پش کیا سوشل میڈیا پہ کام کرو. کیوں پش کیا ہے؟ کیونکہ جب میں کماتی تھی آدھا سمی لیتے تھے. سمی نے اگر میرے ساتھ ولاگس کیے ہیں, سمی نے ولاگس کے آدھے پیسے مجھ سے لیے ہیں. سمی مجھے کہتے تھے تم فلوپ لڑکی ہو, تم فلوپ ہو جس سے میں نے شادی کر لی ہے. فلاں کو دیکھو اپنے شوہر کو گاڑی گفٹ کیا, فلاں کو دیکھو اپنے شوہر کو یہ گفٹ کیا, تم نے مجھے کیا دیا. یہ تانے سنتی تھی میں مینٹلی سک ہو چکی تھی. مجھے پینک اٹیکس آتے تھے, پینک اٹیکس اتنے برے آتے تھے کہ سمی مجھے اپنے بھائی کو کہتا تھا, سمی سوری میں بولتے ہوئے گھبرا رہی ہوں, کیونکہ میرے ساتھ جب یہ چیزیں ہوئی ہیں نا, تو جب بندہ بتا رہا ہوتا ہے نا, تو وہ دوبارہ اس میں وہ چیزیں اس کو یاد آتی ہیں. جب مجھے پینک اٹیکس آتے تھے تو سمی بولتا تھا اس کی ویڈیو بناؤ, اس کو وائرل کریں گے, یہ پاگل ہے, اس کو وائرل کریں گے. انہوں نے مجھے ٹارچر کر دیا تھا, میں پاگل ہو گئی تھی. میں 3 سال رہی ہوں, 3 سال میں یہ لوگ اچھے بھی رہے ہیں, سب میں شروع میں بہت اچھے رہے ہیں, بہت, لیکن شروع میں 2-3 مہینے بس. اس کے بعد سمی نے مجھے اتنا ذلیل کیا, میں اپنی پوری لائف میں کبھی اتنی ذلیل نہیں ہوئی. سمی نے مجھے کہا
सभी कह रहे हैं कि उसने कहा अपने पेरेंट्स से अलग हो, मैं इनके पेरेंट्स की कोई बात नहीं करूँगी। मैं उस घर में रह के आई हूँ, उस माँ के हाथ का मैं खाना खा के आई हूँ, उन्होंने मुझे बना के दिया खाना, मैंने खाया है। ये कह रहे हैं सैर को किचन में नहीं जाने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। कोई भी सास ससुर माँ बाप नहीं बनते, मैं उनके पेरेंट्स के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि सहनी का घर अलग घर लेके दो, मैं आपको बताती हूँ मैंने कहा अलग घर लेके दो, झूठ नहीं बोल रहे हो, सच कह रहे हैं, क्योंकि मैंने अल्लाह की कसम खाई हुई है, मैंने पंचतन पाक को अपना गवाह बनाया, अल्लाह को गवाह बनाया हुआ है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं सारी बातें सच्ची करूँगी। मैंने अल्लाह को जान देनी, मेरी छोटी बच्ची है, मैंने कब्र में भी जाना है, मैं सच बताऊँगी। ये अपने पेरेंट्स के सामने मुझे इतनी गंदी गालियाँ देते थे, मेरे पास को घसीटते थे, हमारी कुछ पर्सनल बातें अपने पेरेंट्स के सामने करते थे, जो कि नामुनासिब लगती थी मुझे। मेरे पेरेंट्स को गालियाँ देते थे, मेरे घर वालों को गालियाँ देते थे, तेरे घर वाले तू तड़ा करके बात करते थे, कभी आप करके बात नहीं करते थे, तू तड़ा करके बात करते थे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आप होता था। ये जब मुझे बहुत ज़्यादा उनके सामने जलील करने लगे तो मैंने इनको कहना शुरू कर दिया, मुझे अलग रख लें। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई थी, मुझे अलग रख लें, हमारी बच्ची है, मुझे आप अगर अलग रखेंगे तो आप मुझे जलील भी करेंगे, तो मुझे इतना फील नहीं होगा। मुझे जब किसी के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मैं वो गालियाँ यहाँ पे बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी ज़ात के लिए होती थी गालियाँ। आप मुझे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं तो वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा। एक औरत आपके घर का रेंट पे कर रही है, आपके घर में राशन, आपके भाई की यूनिवर्सिटी की फीस दे रही है, आपको खर्चा दे रही है, आपके घर वालों पेरेंट्स को भी दे रही है, सब कुछ कर रही है, आपके रिलेटिव्स को दे रही है, सब कुछ कर रही है, वो गालियाँ नहीं सुन सकती। इतना मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं नहीं सुन सकती थी गालियाँ। ठीक है, मेरी बच्ची को उठा के, जिस बच्ची के लिए आज कह रहे हैं ना, मेरी बच्ची की याद आ रही है, झूठे पे खुदा की लानत जो झूठ बोले, मेरी बच्ची को इस तरह गोद में उठाया था और मुझे इतनी गंदी गालियाँ मेरी माँ का नाम लेके दी जाती थी, इतनी गंदी कि मेरी बेटी, इनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी, पूरा मोहल्ला सुनता था, मेरी बेटी ट्रॉमेटाइज हो जाती थी। मैं ऐसे करके बैठी, अच्छा मेरी कुछ नहीं कहती, मेरी बेटी दे दो, मेरी बेटी दे दो, मैं इस तरह लिटरली इनके सामने बैठी हूँ, मेरी बेटी एक दफ़ा मुझे पकड़ा दें, मेरी बेटी पकड़ा दें। मुझे कहते थे एक शर्ट पे, इन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें एक शर्ट पे जो है अलग रख लूँगा। ये बात मुझे बताते हुए मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन मैं रोऊंगी नहीं, मैं सिंपैथी लेने किसी की भी नहीं आई कि मैं रोऊं, मुझे सिंपैथी मिले। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरे अल्लाह की अदालत में जब ये बातें रखूंगी ना मैं, तब मैं इन सबको पकड़ूंगी जितने सब सच्चे बने और बहुत अच्छे बने हुए। इन्होंने मुझे कहा सबके सामने, मेरे पेरेंट्स के सामने, अच्छा तुम्हें अलग रखना, ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूंगी अंगूठा। मुझे रोना आ गया। मैं यहाँ पे किसी की भी सिंपैथी लेने नहीं आई, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बैठकर रोऊं, लेकिन बातें ऐसी है कि जब मैं बता रही हूँ तो मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं यहाँ पर चुप करके बैठ के वो बातें बता सकूँ। मैंने इनके पेरेंट्स के सामने कहा मैं अंगूठा डाल के बैठ जाती हूँ, आप मुझे अलग घर में रख लेंगे। अलग घर में रहने का मकसद ये था, मैं इनको उनके पेरेंट्स से दूर कर रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ निकालते थे और इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा डराया हुआ था, हम तुमसे बच्ची छीन लेंगे, बच्ची मुझसे बच्ची खींच के बाहर ले जाते थे। और ये जो कह रही मैंने पुलिस बुलाई थी, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। इन्होंने क्या हुआ, ये जो कह रहे हैं कि बर्थडे पर माँ स्टेज पर चढ़ी तो उसने मुझसे खुला ले लिया, आप खुद भी समझदार हैं, एक माँ स्टेज पर चढ़ के आई उस बात से मैं इनसे खुला ले लूंगी, इतनी सी बात से मैं खुला ले लूंगी। इस बात पे हमारी लड़ाई हुई थी कि मेरा था कि ये बात सच्ची है, मैंने इनको कहा था कि इनको पेरेंट्स को, मैंने अपनी बेटी का इवेंट है, मैंने और आपने केक कट करना है, हमारी मेमोरी क्रिएट करनी है हमने। इन्होंने सबके सामने मेरे से बदतमीजी की, मैंने कहा समी सब देख रहे हैं, तो इन्होंने गाली देके कहा, मेरे उसको भी मेरे इधर पे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ज्यादा बात नहीं मैं बता सकती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने गाली देके कहा। हमारी कटिंग होगी, हम घर गए, हमने खुशी खुशी गिफ्ट्स ओपन किए, खुशी खुशी हमने गिफ्ट्स ओपन किए, हम लोग सो गए। सुबह मैं सोई हुई हूँ, ये इधर रूम में सो रहे थे, मैं टीवी लॉन्च में सो रही थी। मैं सुबह सोई हूँ, ये सुबह उठ गए थे। मेरी एक दोस्त की हो गई मदर की डेथ, 12 बजे मेरी फैमिली में से इनको कॉल किया कि उनकी डेथ हो गई है ना, उसकी दोस्त की मदर की डेथ हो गई है, तो उसको बता दो। तो इन्होंने आगे से कहा हम अभी सो रहे हैं, जब उठेंगे तो बता देंगे, ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं है। मैं शाम को सो के उठी क्योंकि मैं 9 बजे सोई थी, मैं शाम को सो के उठी, इन्होंने मुझे तभी नहीं बताया। टॉयलेट गया, इन्होंने कहा मुझे नाश्ता बना के दो, मैं इनकी चीज़ों में लगी हुई हूँ। मेरी मम्मा की मुझे कॉल आती है कि तुम्हें पता है उनकी डेथ हो गई है, उनका जनाजा भी दफना दिया। मैंने समी को, मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा मैंने समी को बता दिया। मैंने समी से पूछा, समी ने कहा आगे से तो बस ठीक है, हमारी नींद पूरी नहीं थी, मैंने नहीं बताया। और क्या करना था तुमने जनाजे पे जाके, हॉस्पिटल से तो हो आए थे हम। मैंने कहा समी किसी की माँ है, तो समी के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे से अल्फाज थे, तेरी माँ तो नहीं ना मरी, तेरी मरी होती तो मैं तुझे ले जाता। इस बात से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी, इनके केक कटिंग की बात से हमारी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। पीछे इतनी सारी बातें लेके मैं साथ चल रही थी। उस दिन मैं भर गई थी कि पहले मेरी माँ बाप को गालियां दी जाती थी, तुम्हारे बाप भाई खुश रहे हैं, तुम ये तुम वो, तुम लोगों ने कभी मर्द नहीं देखे, तुम्हारी जिंदगी में पहले थे वो भी खुश रहे थे, तुम्हें मर्द मैं मिलाऊं, मर्द मैं हूँ, इस तरह की बातें करते थे। वो सब कुछ भरा हुआ था अंदर। इन्होंने कहते तुम्हारी माँ नहीं मरी, हमारे पास माँ, ये माँ के बारे में आप बात कर रहे हो, अपनी माँ की स्टेज से ना उतरे, आप इस पे मुझे जलील कर रहे हो, और दूसरे की माँ को आप कह रहे हो तुम्हारी माँ तो नहीं ना मरी। इस बात पे हमारी बहस हुई। समी ने मुझे गालियां दी, तुमसे किसी ने शादी नहीं करनी थी, जिससे किसी ने नहीं करनी थी उससे मैंने कर ली। ये और इसके फादर थे घर में, मम्मा और इसके भाई बाहर गए। इसके फादर ने, इसने मुझे इतना जलील किया, इतना जलील किया। इसके फादर मेरे फेस के इतने पास आ गए, इतने पास कि चुप कर जा, तेनू खुदा दा वास्ता, ऐसे बोल रहे थे। अल्लाह की कसम, मैं अभी भी बहुत कम लहजे में बात कर रही हूँ, चुप कर जा, इधर इतने पास आके। तो मैंने कहा पापा पीछे हट जाओ, इस तरह की जो होती है ना गलत केस डाल देती हैं। मैं बहुत ज्यादा रोई,
سمی نے میں سمیوں کا میں جانا ہے، سمی نے مجھ سے آئرہ چھین لی، میں نے کہا مجھے آئرہ دو، سمی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ اب میں آپ لوگوں کو کھل کے بتا رہی ہوں. میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میں پاگل نہیں ہوں، میں بھی ایک عورت ہوں، اپنی بچی لے کے میں نے ساری زندگی اکیلے سروائیو کرنا ہے اس کے ساتھ. اتنا آسان نہیں ہوتا. سمی کے فادر نے، سمی نے مجھ سے میری بیٹی کو چھین لیا. میں نے پھر پولیس کو کال کی کہ میرے شوہر مجھ سے بدتمیزی کر رہا ہے، اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، میں نے اپنے گھر جانا ہے، میری بچی نہیں دے رہا بس. اور میں نے پولیس کو کچھ بھی نہیں کہا. اس کے فادر نے کہا جس مرضی کو بلاؤ، ہم نہیں ڈرتے کسی سے، ایس ایچ او کو بلاؤ، ایس ایس پی کو بلاؤ، جس مرضی کو بلاؤ، ہم کسی سے نہیں ڈرتے. پولیس والے آئے، سمی اندر آئے، میں نے کہا دعا کری مجھے ہتھکڑیاں لگا کے لے کے جائے. اگر یہ مجھے ہتھکڑیاں لگا کے لے گئے نا، میں اپنے پیو کا نہیں، میں نے تمہیں تھانوں میں، کچہریوں میں تمہیں گھسیٹا نہ، تمہیں ننگا نہ کر دیا، اور تمہیں سوشل میڈیا پہ ایسا بدنام کروں گا تو پہلے ہی مشہور زمانہ بدنام ہے. یہ سمی کے الفاظ تھے. سمی نے جا کے پولیس والوں کو کوئی بادشاہت کی، مجھے نہیں پتا ان کو کیا کیا. پولیس والے اندر آئے، کوئی بات بھی نہیں ہے، آپ ایویں میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوئی، اتنی بات ہو گئی ہے تو آپ نے ایویں فون کر کے جھوٹ بول دیا. اب وہ مرد تھے اتنے سارے کھڑے ہوئے ہیں، 4 پولیس والے کھڑے تھے. سمی کے ابو تھے، سمی کا بھائی تھا، سمی کی امی بھی آ گئی تھی. سمی ان کو کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمی صاحب پولیس والوں کو کہہ رہے تھے آپ کو نہیں پتا یہ سڑک چھاپ عورتیں ہیں، میری ماں کو بیچ میں، ٹھیک ہے، ان کا کام ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کو تو کسی نے شادی نہیں کرنی تھی، تو مشہور زمانہ بدنام عورت ہے. سر آپ کو نہیں پتا، میں نے تو شادی کر کے عزت دی ہے، ادھر سے کوئی نہیں جائے گا. پولیس والے اس کے ساتھ میں لیکن کارڈ نہیں کھیلتی. میں نے وومن کارڈ کھیلنا ہوتا جب میں خلا لے کر آئی تھی، اور جس دن میں نے پولیس بلائی تھی میں اس دن وومن کارڈ کھیل سکتی تھی. یہ کھیلتے ہیں بہت زیادہ بیچارہ سمی کارڈ، میں نہیں کھیلتی وومن کارڈ. میری مدر نے پولیس پہ دوبارہ 15 پہ کال کی کہ اس طرح پولیس میری بچی نے بلائی، پھر بھی اس کی بیٹی اس کو دیکھ کے جانے نہیں دے رہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کے گھر کی ایک خاتون آئی، میری ماما مجھے لینے آئی تھی، اور کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر کی بہنیں نہیں ہیں، لیکن ان کے گھر کی خاتون ہے، بہنیں نہیں ہیں. لوگوں نے نیچے میری ماں کو گالیاں لکھی ہوئی ہے کہ اس کی ماں وہ کر رہی ہے، گھر خراب کر رہی ہے. میری ماں نے بالکل بھی نہیں کہا زیور نکالو، یہ نکالو. میری ماما بس آئی ہیں، میری ماما نے ایک لفظ کہا ہے تم بہت لالچی انسان ہو.